علیکم جی. پوڈ کاسٹ ہم اور آپ میں سمیہ رضوان آپ کو ویلکم کرتی ہوں. ویسے تو پوڈ کاسٹ میں ہم بڑی دل کی باتیں کرتے ہیں, بڑی لائولی چیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور میرے مہمان جو ہوتے ہیں ان سے میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہارڈ کور والی گفتگو نہ ہو پولیٹکس پہ گفتگو, لیکن ذرا دل کی باتیں ہوں, تھوڑا کنیکٹیوٹی نظر آئے. لیکن آج قسمت سے میرے ساتھ جو میری مہمان موجود ہیں وہ خود ان پرسن اتنی لائولی ہیں, اور پولیٹکس میں کیسے آ گئی میرے لیے بڑا سرپرائزنگ ہے کہ ایک ایسی بندی جو کہ اتنی چلبلی ہو اور اتنی زیادہ لائولی ہو, بہت پیور ہو, وہ کیسے آئی پولیٹکس میں. تو آج میں ان سے دل کی باتیں بھی کروں گی, بہت سے ایسے سوال کروں گی جو میں بھی جاننا چاہتی ہوں. تو آج میرے ساتھ موجود ہیں ایکس ایم پی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سمیتا سید. السلام علیکم. السلام علیکم سمیہ, واٹ این انٹروڈکشن. مجھے لگتا ہے مجھے ایسا انٹروڈکشن کسی ٹی وی چینل پہ کبھی نہیں ملا ہوگا. نہیں, اس سے اچھا ملے گا انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. سمیتا آپ بہت ینگ ہیں اسٹل, لیکن جب آپ ایم پی بنی تو آپ بہت ینگ تھیں. یہ کیا ہوا آپ کو کہ آپ کیوں آئیں پولیٹکس میں؟ آپ تو بہت چلبلی سی. آپ نے سنا ہے نا ایکسیڈنٹل پولیٹیشینس کا, تو کبھی سنتے نہیں کہ کیا ہوتے ہیں. خیر, ایکسیڈنٹل ہیومینیٹیرینز ہوتے ہیں. کبھی دیکھتے ہیں کہ ملک میں کچھ برا ہو گیا, کوئی حادثہ ہو گیا تو وہ نکل آتے ہیں, CSR کرتے ہیں اور یہ سب کرتے ہیں. اسی طرح سے میرے ساتھ ہوا تھا. میں US سے نئی واپس آئی تھی, اور وہ جب باہر سے پڑھا ہوا بچہ آتا ہے نا, وہ کہتا ہے مجھے پاکستان میں کوئی ڈفرینس لے کر آنا ہے, مجھے کچھ کرنا ہے. اس کے اندر ایک وہ آپ کے نا چلبلی والی وہ جو چیز ہوتی ہے وہ تھی. سو میں پیرنٹس سے کہتی تھی میں کیا کروں. وہاں پہ اتنی عادت ہوتی تھی کہ آپ کا ایک اسکیجول ہوتا تھا, ایک ڈٹرمنیشن ہوتی تھی کہ مجھے یہ ڈسپلنڈ لائف تھی. یہاں پہ جو میری ایج کے لوگ تھے اس وقت, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2009 کی بات میں کر رہی ہوں. 2009 میں واپس پاکستان آئی تھی. اس وقت وہ سارے لوگ جو ہے نا وہ بھی اسٹرگل کر رہے تھے سمجھنے کے لیے کہ انہوں نے لائف میں کیا کرنا. لیکن میں بڑی سارٹیڈ تھی. میں اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کر آئی تھی US سے. میرا سوشل ورک میں ماسٹرز تھا. مجھے کرنا تھا کہ مجھے کچھ کرنا ہے سوشل ورک میں. اچھا. تو میں نے یہاں پہ ایک فارماسیوٹیکل کمپنی ہے, میں نے اس کو جوائن کیا. ان کا بہت اچھا ایک CSR پروجیکٹ تھا جو پاکستان, افغانستان اور ایران کو دیکھتا تھا. میں نے ان کو جوائن کیا, اور وہاں سے میری ایک ٹی وی چینل پہ وہ ہوئی کہ سوشل ایشوز کے اوپر میں جایا کرتی تھی ٹی وی چینلز پہ. وہاں سے میں کو ہوسٹ بنی ایک ٹی وی شو کی. ریئلی؟ یس, بڑا چینل ہے. ہاں, ہوسٹنگ کی ہے میں نے 2-3 سال, اور بہت اچھے بڑے چینل تھا. ARY نیوز. سیریسلی؟ یس, مایا خان کے ساتھ میں نے کو ہوسٹ کیا ہے. اسی ایئر میں بھی ARY میں تھی. اچھا, یہ ہوتا تھا باخبر سویرا. ایگزیکٹلی, میں تھی اس سے پہلے سنا طارق تھی, اس کے ساتھ میں نے 1 یا 2 شوز کیے تھے, اور شو بند ہو گیا تھا بیکاز ان کی کوئی پرسنل ریزن تھا. بالکل بالکل. پھر مایا خان آئی ہیں, اور میں نے اس کو ایز اے کو ہوسٹ, ایز اے سائیکالوجسٹ جوائن کیا. اوکے. ہمارا ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہوتا تھا, 30 منٹس کا ایک سیگمنٹ ہوتا تھا, اس میں ہم ڈفرینٹ چیزیں ٹرائی کرتے تھے. وہ میں نے شروع کیا. وہاں پہ میرے, آپ کو پتا ہے ٹی وی چینلس پہ پولیٹیشینز آتے ہیں. بالکل. آپ کے زیادہ تر گیسٹ جو یا تو ایکٹرز اور ٹی وی ایکٹریسز ہوتے ہیں, یا پھر وہی آپ کے سیلیبریٹیز وہاں پھر پولیٹیشین سے ملنا شروع کیا, پھر ڈبیٹ کرنا شروع کیا, پھر سوال پوچھنا شروع کیے. اچھا. تو اس طرح سے ایکسیڈنٹل میں پولیٹیشین بنی, کیونکہ میں 1-2 میٹنگز میں جیسے اٹینڈ کی. اس کے بعد میں بولا اچھا میں یہاں پہ بھی کچھ کر سکتی ہوں. پھر ایک سیاسی جو پارٹی تھی, وہ اتنی بڑی پارٹی نہیں تھی, لیکن ان کا ایک تھنک ٹینک تھا. کون سی پارٹی تھی؟ MQM سے میری سب سے پہلے بڑی پارٹی تھی MQM. تو اس مطلب کراچی سے اور حیدرآباد اتنی اربن سینٹرک ایک پارٹی تھی. لیکن 2009 میں میں نے ان کو آفیشیلی 2010 میں جوائن کیا تھا. 2013 میں نے وہاں سے الیکشن لڑا. اچھا, کیونکہ میں آپ کو تو پہلے سے جانتی ہوں, جب آپ MQM میں ہوتی تھیں تو اس وقت جب آپ تھیں تب بھی آپ بڑی ڈیڈیکیٹڈ ہوتی تھیں اپنے کام کے ساتھ. میں اپنے زمانے کے, مجھے لوگ کہتے ہیں دبنگ MP. ہاں, ہم کہتے ہیں سمیتا. یار سمیتا کو منانا, کیونکہ آپ اس وقت آئی تھنک مصطفیٰ کمال کو بھی دیکھ رہی ہوتی تھیں, فاروق ستار, پوری آپ ایک جو ان کی قیادت تھی ان کے ساتھ آپ ہوتی تھیں. اچھا, تو میں کیونکہ آپ کو MQM کے زمانے سے جانتی ہوں, آپ اس وقت بڑی ڈیڈیکیٹڈ ہوا کرتی تھیں. کیونکہ ہم اینکر سے کہتے ہیں یار سمیتا کو منانا نا بڑا, سمیتا بڑی ایک SOP کے ساتھ چلتی ہے. تو سمیتا MQM میں آ کے, جہاں پر اس وقت کا MQM بڑا ایک دبدبا, بھائی کا دور, تو اس وقت آپ کو کیسا ایکسپیرینس رہا؟ ہمارے لیے نا بھائی نہیں تھا اس وقت. کیا تھے؟ جو لوگوں کے دل و دماغ میں جو دہشت ایک ہوتی تھی نا, وہ ہمارے پاس انیشلی شروعات میں نہیں تھی. اچھا. نہیں تھی, کیونکہ نئے لوگ, میرا کوئی سیاست سے یا میری فیملی کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں تھا, تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ دبدبا وہ والی چیزیں ہوتی. وہ تو ایونچولی سیکھی سمجھی, پھر سمجھ آیا کہ ہاں اچھا یہ روب ہے. اچھا, پھر کیا ہوا 2013 میں آپ پیپلز پارٹی میں کیوں آ گئی؟ میں 2013 میں نہیں, 2013 میں نے الیکشن لڑا ہے MQM سے.
وہاں پہ میں ریزرو سیٹ سے نمبر 1 پہ انہوں نے رکھا, صحیح کچھ نہ کچھ دیکھ کے. اور اس کے بعد 2000 جب 18 کا اینڈ ہوا ہے تب میں نے الیکشن سے بعد, الیکشن کے بعد پھر آپ پیپلز پارٹی میں. پیپلز پارٹی. تو وائی پیپلز پارٹی؟ آپ کہیں اور بھی جا سکتے ہیں. اب تو میرا کوشچن یہ وائی ناٹ پیپلز پارٹی. نہیں تو وائی ناٹ آپ بتائیں گی نا, وہ تو بتائیے وائی پیپلز پارٹی. دیکھیے ایک تو سب سے بڑی بات کہ آپ ہمیشہ چاہو گے کہ آپ ایسی سیاست کا حصہ بنو جو کہ نیشنل پالیٹکس کرتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. پھر جو خرابیاں ایم کیو ایم میں ہم نے دیکھی اوور ٹائم, ظاہر بات ہے میں نے بھی 10 سال 8 سال دیے ان کو, اور چیزیں دیکھی کہ چیزیں بہتر ہونے کی بجائے بری ہوتی جا رہی تھی. اچھا. تو آپ کوئی بھی نہیں چاہے گا اپنے آپ کو ایسی پارٹی سے ایسوسیٹ کرنا جہاں پہ پروگریس نہ ہو, جہاں پہ پریشر الگ ہے, ڈر و خوف الگ ہے. سیاست نہیں ہے, سیاست صرف ایک لسانیت اور اس پہ ہے. تو آئی وانٹیڈ ٹو ایکسپینڈ آبویسلی. پلس جتنا عرصہ اسمبلی میں رہے اور جو پیپلز پارٹی میں اپوزیشن میں تھی, جس طرح پیپلز پارٹی والے لوگوں سے, دوستوں سے بات چیت, گھلنا ملنا, کام کرنا, اور سب سے اچھی بات پیپلز پارٹی میں یہ ہوتی تھی, بہت سارے ایم پی ایم این ایز ہوتے تھے, منسٹرز ہوتے تھے. ہم اس وقت اپوزیشن میں تھے تو سوالات بھی بہت کرتے تھے, ٹیڑھے بھی کرتے تھے, مشکل بھی کرتے تھے, یہ سب کرتے تھے. بڑے آرام سے بات کرتے تھے, بہت رسپیکٹ دیتے تھے, بہت عزت دیتے تھے. حالانکہ ایم کیو ایم تو جانی جاتی تھی اس زمانے میں کہ بڑی عزت دیتی ہے, عورتوں کے لیے بڑا وہ کرتی ہے. لیکن میں نے وہی چیزیں, تحمل دیکھا, آپ نے تحمل بھی دیکھا اور عزت بھی دیکھی. اچھا, عزت بھی دیکھی. مشکلات آتی تھیں, کوئی کام ہوتے تھے, تو میں نے یہ دیکھا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ آپ کون سی پارٹی سے ہیں, کس سے ہیں, کیا نہیں ہیں. پروگریسو لوگ تھے, کام کرتے تھے, کسی چیز کے لیے کچھ ہوتا تھا آگے بڑھ کے وہ کرتے تھے. تو یہ والی چیزیں آپ کا رجحان بڑھتا جاتا ہے, اور یہ رجحان بڑھا. تو یعنی کہ آپ انسپائرڈ ہوئے. اینڈ دین بلاول صاحب تھے, اور ادی فریال سے جو ملاقاتیں ہوئی, اس میں نو ڈاؤٹ وہ جو ان کا ایک پرسونا کریٹ کیا ہوا تھا نا کہ بہت اسٹرکٹ ہیں, بہت وہ ہیں, وہ نہیں ہے, وہ بالکل بھی نہیں ہے. اچھا, آئی مین آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے, میں نے آئی تھنک مینٹل ہیلتھ, کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ سائیکالوجی سے, تو میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ایکچولی مینٹل ہیلتھ ڈسکس کیا. آپ کے لیڈرز آپ کو ایسا ٹائم نہیں دیتے. آئی مین آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر جو ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے اتنا ٹائم دے گا اور ایک اوپن ڈسکشن رکھے گا. یہ سبجیکٹ ان کے بھی بہت دل کے قریب ہے, مینٹل ہیلتھ کا جو ہے یہ ان کے بہت دل کے قریب ہے. میرا بیک گراؤنڈ اس کے اوپر وی سیٹ اینڈ وی اسپوک فار مطلب منٹس اینڈ منٹس اینڈ منٹس کہ ہاں یہ یوں نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے بتایا کہ میں نے لاڑکانہ میں یہ کیا ہے, میں چاہتی ہوں کہ ریہیب سینٹرز اور بنے. میں نے ان کو بتایا کہ میں جو ہوں وہ سائیکالوجسٹ ہوں, اور میں اس طرح سے یہ کام کر چکی ہوں ڈیفیکلٹ بچوں کے ساتھ. کتنا مزے کی بات ہے کہ وہ آپ نے ان سے ایسی ڈسکشن کی, اور بڑی ہیلدی ڈسکشنز ہوئی ہیں. وہ جب بھی ملاقات ہوتی ہے نا تو وہ بڑی ہیلدی ڈسکشن ہوتی ہے. اچھا, یہ بات لوگوں کو آئی تھنک پتہ نہیں ہوتی. لیڈر بڑے ویسے لگتے ہیں نا, اپ رائٹ, اپ اسٹف سے ہوتے ہیں, بالکل بھی نہیں ہے. اچھا, ایون چیئرمین صاحب جو ہیں, میں 2 پارٹیز میں رہ چکی ہوں, رائٹ, ایم کیو ایم میں بھی, پی ایس پی میں بھی ٹائم دیا. جو لیڈرز تھے نا, جو ہیڈ آف دا پارٹی, جو چیئرمین آف دا پارٹی ہے, وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ یہ کرنا ہے, یوں کرنا ہے, کر دو. چیئرمین صاحب سے جب ہماری جوائننگ کے بعد ہماری ملاقاتیں, ویسے تو پہلے ہوتی تھیں, لیکن جب آفیشیلی جوائننگ کے بعد ملاقات ہوئی, آئی تھنک ہماری میٹنگ تھی 1.5 گھنٹے کی. اچھا, اور 1.5 گھنٹے میں میرے خیال سے انہوں نے صرف ہمیں سنا ہے, خود کچھ نہیں, ان پٹ لیا, بات کری, کراچی کے حوالے سے پوچھا کیا کر سکتی ہو, کون سی چیز میں ایکسپرٹیز ہے, اچھا یہ کیسے, اچھا یہ اچھا ہے, یہ یوں کر سکتے ہیں. یہ بہت, یہ سجیشنز لیے انہوں نے. او یس, یہ بڑی بات ہے. یہ بہت ہی مطلب دس از دا موسٹ چارمنگ چیز جو ہو سکتی ہے نا, یہ موسٹ اٹریکٹیو چیز, یعنی کہ موٹیویٹ بھی کرتی ہے ورکر کو کہ وہ وہاں پہ کیوں ہے, اس کا پرپس کیا ہے. اچھا سر, ہم یہ گفتگو تو کریں گے. سمیتا, آپ بڑی ببلی لگتی ہیں. بچپن میں آپ کیسی تھی, بچپن کیسا گزرا آپ کا؟ بچپن میں ایک پری میچور بیبی تھی, جس کا بچنا جو ہے وہ ناممکن تھا. تو میرے پیرنٹس نے مجھے بہت اسپوائل کیا. میرے لنگس ڈیولپ نہیں تھے, تو میں 6 مہینے تک انکیوبیٹر میں رہی. آپ فرسٹ چائلڈ تھے؟ نہیں, میں سیکنڈ چائلڈ. اوکے, سیکنڈ چائلڈ, لیکن میں 2.5 پاؤنڈ کی تھی. تو وہ میرے دادا کہتے تھے یہ تو اتنی سی ہے کوکی بوتل, یہ بچے گی یا نہیں بچے گی. پھر ابراڈ گئے, ساری وہ ہوئی, ہارٹ میں ہول تھا, وہ سارے علاج ہوئے. اچھا, سو وہ تھوڑا سا جو ٹائم تھا نا, وہ بچپن پیرنٹس میرے کہتے ہیں. پھر میں وہاں سے وہ سائز اتنے سے آئی ایکسپینڈیڈ ٹو سائز ہیوج. اگر آپ نے مجھے ایم کیو ایم کے زمانے میں اس پریویس دور میں دیکھا ہو تو آئی واز ہیوج.
تو یہ بڑی وہ ہوتی ہے. نہیں, یہ تو ایک ہیلتھ کا سارا تھا ایشو کہ آپ پری میچور تھے اور سب. پھر امی ابو نے کبھی ٹوکا نہیں نا کہ بس یہ زندہ ہے, یہ بچہ ہمارے لیے اس کو کھلاؤ پلاؤ, ہمارا بچہ ہمیں مل گیا, ہمیں یہی کافی ہے. بالکل. اس بچے نے کیا کیا, اس کا بچپن کیسا تھا, کیا یاد ہے آپ کے بچپن کی؟ اس بچے نے اپنے ماں باپ کو بہت پراؤڈ کیا ہے. اچھا, وہ تو کیا ہے obviously. مجھے نہیں, ایون بیفور مائی سیاسی کریئر سے پہلے بھی اچھا میں وہ والی بچی تھی جو الارم بجتا تھا اور میں صبح ریڈی ہوتی تھی خود ہی. مجھے کبھی میرے والد صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے کبھی یہ نہیں کہنا پڑا کہ سو جاؤ, صبح جلدی اٹھنا ہے, اچھے مارکس لے کر آنے ہیں. یعنی کہ انہوں نے جو آپ پر اپنی ایک پوری محنت لگائی, انویسٹمنٹ کی, تو ان کو پے بیک ہوئی. نہیں تو پھر اسٹڈیز میں کیسی تھی, کیا ایجوکیشن حاصل کی؟ سائیکالوجی میں میرا ماسٹر سوشل ورک میں بھی ہے, سائیکالوجی میں بھی ہے. اوکے. اور میرا بیچلر جو تھا وہ سوشل سائنس اینڈ ہیومینٹیز میں. تو آپ نے یہی کیوں چوز کیے سبجیکٹس؟ میں پیپل پرسن ہوں. میں پہلے میڈیکل اسٹوڈنٹ تھی. اچھا. میں نے 1.5 سال میڈیکل لینے کے بعد یو ایس میں نے ڈراپ کیا. کیوں؟ کیونکہ میں نے بولا میں پیپل پرسن ہوں, مجھے لوگ چاہیے. تو اس میں بھی آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں؟ خدمت تو کرتے ہیں, لیکن مجھے جیسے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. اچھا, آپ کو ان سے بات کرنی تھی, پرابلم سالونگ والی, اس کے ڈائگنوسٹک والی نہیں, پرابلم سالونگ والی. تو اس لیے میں نے سائیکالوجی اور سوسیولوجی لی. پھر میں نے دیکھا کہ مجھے سائیکالوجی میں زیادہ ایکسیل کر سکتی ہوں, بیکاز میرے اندر ایک پیشنس بہت ہے. سو وہ لسننگ اسکلز جو ہوتی ہیں, سائیکالوجسٹ کیا ہوتا ہے, ایک اچھا لسنر ہوتا ہے, ایک نان ججمنٹل لسنر ہوتا ہے. سو وہ مجھے لگتا تھا کہ میری وہ ایک اسٹرانگ پوائنٹ ہے. اچھا, نفسیات جو لوگ پڑھتے ہیں, سنتے ہیں ہم کہ وہ بڑے حساس تو اوبویسلی ہوتے ہیں, لیکن وہ خود جو نفسیاتی چیزوں کو وہ, کیونکہ آپ جب کسی کا دکھ لیتے ہیں نا تو پہلے آپ اس کو ایبزارب کرتے ہیں, پھر آپ اس کو ہیل کرتے ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے. آپ نے کتنے لوگوں کو ایبزارب کیا, اور آپ خود کسی مینٹل ٹراما سے گزری کبھی آپ کو ایسا لگا کہ یار میں لوگوں کی مینٹل ہیلتھ کو کرتے 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 کہ مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہو رہا, ایسا کبھی ہوا؟ اکثر ہوتا ہے, جو سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ بہت اوور ویلم ہو جاتا ہے نا, لیکن آپ کو اس کو بھی مینیج, اف یو آر اے گڈ سائیکالوجسٹ تو آپ کو اپنی لائف اور اپنی چیزیں بھی مینیج کرنی آنی چاہیے. ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہے, لیٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے, اپنے ببل سے نکلنا پڑتا ہے, بہت ساری ہیلدی پریکٹسز ہوتی ہیں جو آپ کو کرنی پڑتی ہیں, جو میں نے کی. جیسے میں بھی ٹراما سے گزری, میں صرف 26 ایئرس کی تھی جب میری والدہ کا انتقال ہوا, اور وہ بہت ٹرامیٹائزنگ تھا. کسی بھی بچی کے لیے اٹس ویری ٹرامیٹائزنگ کہ اتنی ینگ عمر میں اس کی والدہ کا انتقال ہو جائے. بٹ اور والدہ شاید کسی بھی ایج میں جائے, سمیتا مجھے لگتا ہے وہ خلا کوئی نہیں کر سکتا. آئی اسٹل ابھی تک مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ ہوتی تو وہ شاید مجھے بہتر گائیڈ کرتی کسی چیز میں. ہر جگہ ضرورت پڑتی ہے. اور فادر سے آبویسلی میری بہت زیادہ, میرے مام اینڈ ڈیڈ دونوں لو میرج, فرینڈس, کالج ساتھ گئے, یونیورسٹی ساتھ گئے, تو انہوں نے بڑا ڈفرینٹ ماحول دیا. میری مدر جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ سے پڑھی ہوئی تھی, وہ ویسے ہی بہت اوپن مائنڈیڈ بھی تھی, لیکن نارمز اور ریچولز ہمارے گھر میں ہوتے تھے, کلچر ہمارے گھر میں مینٹین ہوتا تھا, لیکن وہ بہت اوپن مائنڈیڈ تھی, تو ان سے ہر چیز بات کرنے کے لیے بہت آسان نہیں. ایز اے فرینڈ جو لوگ. اور بڑا کون ہے آپ کی, بہن ہے, بھائی ہے, کون؟ نہیں, میرا بھائی بڑا ہے مجھ سے 4 ایئرس. اچھا. اور اس کی کیسی آپ کی بانڈنگ ہے, کیسی انڈرسٹینڈنگ؟ وہ کیونکہ ہم جب باہر رہے ہیں تو وہ میرا فادر فگر بن گیا تھا. اچھا. وہ ابھی بھی اس کو یہ وہ ہوتا ہے کہ میں تمہارا فادر فگر ہوں, مجھ سے پوچھا کرو. تو وہ آپ کو نہیں بولتا کہ تم اس پارٹی میں کیوں گئی, اس پارٹی میں کیوں گئی؟ بھائی ہوتے ہیں نا, تم یہ کر رہی ہو, تم یہ کیا کر رہی ہو, یہ ہوتا ہے. ویسے ہوتا ہے. لیکن میرا جو بھائی ہے, ایک تو دوستوں کی طرح تھا, پروٹیکٹیو بھی تھا, اور ہر چیز میں کام کر جاتا. میں ابھی بھی بولتی ہوں کہ میں جو ایکسیل کیا ہے میں نے پالیٹکس میں یا کسی بھی چیز میں, اس میں میرے بھائی کی, امی ابو کی تو تھی کیونکہ وہ اجازتیں, وہ ساری چیزیں, لیکن بھائی نے میری جو ہے نا چیزیں کرنے میں مدد کیا. اب مجھے یاد ہے کہ کوئی پروگرام کرنا ہوتا تھا, اچھا, اس میں لوگ اکٹھے کرنے ہیں. صحیح. بھائی سے بولا, بھائی اپنے دوستوں کو بلا دو, بھرنا ہے, لڑکے لا دو, فلانا کر دو. اب میں نے بولا بھائی کچھ الگ کرنا ہے, کوئی ریلی نکالنی ہے, لیکن الگ ٹائپ کی نکالنی. کہتا ہے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ الگ ٹائپ کیا مطلب؟ کیا ہٹ ہونے کے لیے آدمی کرتا ہے نا, ڈفرینٹ چیزیں ایکسپلور کرتا ہے. میں بولا مجھے موپیڈ چلانی ہے, وہ 3 ویلر. تو کہتا ہے چلا لو گی؟ میں بولا ایک دن ٹریننگ دے دو, دوسرے دن میں چلا لوں گی. وہ بڑا ہٹ چیزیں جاتی. ایک دن گھوڑے پہ ریلی نکال لی, ایک دن بائک چلا لی. انوویٹیو آئیڈیا. اور بھائی نے سپورٹ, اور بھائی سپورٹ کرتا تھا. صحیح. تو وہ بھائی والا فیکٹر میں مزے کا تھا, کیونکہ بہت سارے لڑکے کزنس کے بعد ایک لڑکی تھی. اچھا. سارے بھائی بڑے. اچھا, آپ پھر لاسٹ بچہ تھی اپنے گھر کی, اس کے بعد آپ کے کوئی بہن بھائی؟ آپ 2 بہن بھائی ہیں. 2 بہن. اچھا, ہوتا یہ عموماً کہ پالیٹکس ہو یا پھر شو بزنس انڈسٹری, بھائیوں کی ایک
ہوتی ہے نا ایک ہمارے معاشرے کی ایک سوچ بھی ہے, نہیں یار سیاست میں نہیں جانا, کچھ بھی کر لو تم سیاست میں مت جانا, یہ سیاست بڑی بری چیز ہے, یو نو ہماری فیملیز میں جیسے ہوتا ہے. تو یہ کبھی فیملی پریشر آیا کہ کیوں سیاست میں جا رہی ہو بھائی, کچھ اور کر لو, ایسا ہو کبھی؟ انہوں نے ویسے ہی میرا کریئر دیکھا ہوا تھا, سائیکالوجی, میڈیکل اور یہ ساری چیزیں. جب پاکستان آ کے یہ ایک اپرچونٹی, انہوں نے مجھے, ایک تو ٹرسٹ لیول بہت ہے میرے پیرنٹس کا میرے اوپر, اچھا بھائی کا بھی پیرنٹس کا بھی, تو وہ کبھی اس چیز سے نہیں ڈرتے کہ ان کو پتا ہے کہ سمیتا نوز کہ اس کی باؤنڈری کہاں پر ہے. آئی تھنک یہ باقی جگہوں پہ یہ, یا اس کو پتا ہے کہ ہارڈ ٹو ہینڈل سچویشن میں یہ اپنے آپ کو کس طرح مینیج کر لے گی, اگر ہراسمنٹ ہے تو یہ کس طرح مینیج کر لے گی. انہوں نے یہ سب دیکھا ہوا ہے اور سکھایا ہوا بھی ہے, تو اس لیے کوئی مسئلہ تو یہ والا تو کبھی یہ والا کوشچن کبھی ہوا ہی نہیں کہ سیاست اچھی نہیں ہے, سیاست بری ہے. آئی تھنک کوئی بھی کریئر یا کوئی بھی آکوپیشن آپ چوز کرو وہ برا نہیں ہوتا, آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ آپ کس طرح ہینڈل کر سکتے. ڈیفینیٹلی. تو وہ ٹرسٹ اور وہ نالج اور وہ جو فیملی, ایک تو آپ کی امیجیٹ فیملی ہے, جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان کی بھی تو آپ کو ہے نا بڑے دکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں گے تو وہ سوچیں گے کہ میں کیا. نہیں ویسے میں بات کروں یہ دکھ دیتے ہیں بڑے, یہ لوگ بڑے دکھ بہت دیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میری اب پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستگی ہے, اور جب آپ ویژن اور نظریہ پیش کرتے ہیں تو آپ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز یوز کرتے ہیں. فیس بک پہ آپ کے دوست ہوتے ہیں اور خاندان والے بھی ہوتے ہیں, اور جو یہ ریسنٹ آپ کو پتا ہے جو ایک بن گیا تھا, اب تو لوگوں کے سر سے یہ بھوت اتر گیا ہے, لیکن ابھی بھی کہیں نہ کہیں بھوت چھپے ہوئے ہیں. جی, لیکن اب وہ بول نہیں پاتے اتنا. اچھا ہاں, اب وہ تھوڑا میلو ہو رہا ہے. میرے ایکچولی رشتے دار ایسے تھے جنہوں نے ایسی ایسی باتیں لکھی جو آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے, لیکن کیونکہ ایک کلٹ بن گیا اور سوشل میڈیا پہ. تو جو سن رہے ہیں ان کو میں بتا دوں کہ میں بہت ساروں کو بلاک کرتا ہوں. اچھا وہاں سے تو بلاک کیا, ملنا چھوڑا تھا انہوں نے یا آپ نے کہ ہم نہیں ملیں گے؟ پھر کام کے لیے بھی فون کرتا ہے. اچھا ہاں, میں ابو سے کہتی تھی آپ کو پتا ہے, اب اگر ان میں سے کسی نے بھی مجھ سے کوئی کام کے لیے بولا تو میں نہیں کروں گی. اچھا ابو کہتے ہیں فائن چھوڑ دو, بڑا دل دکھاؤ. وہ رشتے دار جو ہوتے ہیں وہ جو کہیں نہ کہیں ان کی نا ایک جلن یا ایک وہ ہوتا ہے, وہ بھی سب آپ کو ایڈمائر بھی کر رہے ہوتے ہیں, نا وہ کہتے ہیں جیلسی فیکٹر. اور پھر نہیں, وہ جیلسی فیکٹر اپنی جگہ ہے, لیکن وہ چار لوگ بتاتے ہیں وہ ہماری کزن ہے. یہ ہوتا ہے کہ وہ نا ہماری ہے. لیکن اتنی نیگیٹیوٹی, اتنی ساری چیزیں آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ اپنے کسی قریبی سے آپ یہ سنیں گے. لیکن سمیتا یہ ریالٹی ہے, یہ ریالٹی کہ جتنا اپنا ہوگا وہ دکھ دے گا, وہ ضرور دے گا. کہ جو سب سے قریبی ہوتے ہیں نا وہی سب سے زیادہ ڈینٹ اور دکھ دیتے ہیں. اچھا اس سے بھی ڈیفینیٹلی آپ ایک پریکٹس میں ہوتے ہیں کہ چلے آپ تو تھیں, بہت سے لوگ یہ تکلیف برداشت نہیں کر پاتے, سوسائٹی پریشر, پھر رشتے داروں کا پریشر. اچھا اس سارے سینیریو میں آپ کی لائف تو مجھے لگ رہی بڑی سیدھی سیدھی, پڑھی پھر آئی پالیٹکس میں, یہ یہاں پر ایک اتار چڑھاؤ کیوں نہیں ہے؟ کہیں کسی سے پیار نہیں ہوا, کوئی پسند نہیں آیا, ایسا کچھ نہیں ہوا؟ میں بڑی کریئر اورینٹڈ تھی. پھر بھی یار دل تو نہیں کوئی تارا لگا کے چابی پھینک دی دریا کے اندر؟ نہیں, ابھی میری ایج ہی کیا ہے. ہاں وہ تو کیا, یہ چھوٹی ایج کی ہوتے ہیں معاملات, بڑھاپے میں تھوڑی. چھوٹی ایج میں تو انفیچویشن ہوتی ہے. وہ ہوئی انفیچویشن ہوتی ہے. کتنی بار ہوئی؟ بہت بار ہوئی. بہت بار. کوئی گنتی ونتی ہے؟ کاؤنٹ گنتے ہی نہیں ہے یہ والی چیزیں, یہ تو ہوتی ہے کبھی کسی کلاس فیلو سے, کبھی کسی اس سے, آبویسلی ہوتا ہے. آپ کی شروع ہوتی ہے یہ ساری چیز, پہلے نیبرز ہوتے ہیں, پھر وہ ہوتے ہیں ساری چیزیں. ٹیچرز بھی تو ہوتے ہیں. ٹیچرز ہوتے ہیں تو پہلے تو کرش ٹیچر ہوتا ہے. نہیں, اچھے ٹیچرز نہیں ہیں ایسے کوئی خاص تھا کہ وہ کرش والے نہیں تھے, تو اس لیے وہ وہاں تک تو نہیں تھا. اچھا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی, یہ اٹریکشن ہے, یہ محبت ہے, کبھی ڈفرینشیٹ کر پائی؟ پڑھی ہے نا, اس کو پتہ نہیں, وہ تو آپ نے بعد میں پڑھی نا. ابھی ایسے چھوٹی ایج ہوتی ہے نا, بالکل ٹین ایج ٹائپ, جس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, اس وقت تو اتنی ڈفرینشیٹ کرنے کی سمجھ نہیں ہوتی. مشکل سوال ہے نا. تو کیا اس وقت کیسے ڈفرینشیٹ کیا اس بچی نے جو بڑی کریئر اورینٹڈ بننے والی تھی؟ کیا کیسے کیا اس نے؟ آئی ڈونٹ تھنک اس وقت اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. تو کیا کیا پھر اس وقت؟ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں, ایک ماں کا انکنڈیشنل لو, اور ایک ہوتا ہے انفیچویشن اور اٹریکشن. تو وہ ہوتی تھی. اچھا. ایکٹرز سے ہو جاتی تھی. ہاں وہ تو بہت بڑے بڑے پوسٹرز لگ جاتے تھے, مطلب سلو فین, یو نو, سلمان خان فین, بھائی کی فین. یس, مطلب وہ والا فین والا تھا. پھر آبویسلی ٹین ایجر آیا, وہ بھی باہر, آزادی بھی بہت تھی, ساری چیزیں تھی, ایکسپلور کیے, کچھ چلے کچھ نہیں چلے, یہ والا سین سارا گزارا. کوئی سیریس سین ہوا, کوئی شادی وادی کی آفر آئی, یا آپ نے سوچا کہ یار نہیں یار اس سے تو شادی کر ہی لیتے ہیں, ایسا ہوا کبھی؟ مجھے ابھی تک وہ ملا نہیں ہے. سیریسلی؟ وہ دل کی گھنٹی نہیں بجی؟ تو وہ کہیں چانس آ رہا ہے اس کو بھی, ایک تو وہ میرے کریئر کو سمجھے, ایکسیپٹ کرے, اور یہ جو
कंपटीशन होता है ना कि वो मुझसे ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकती, वो मुझसे ज़्यादा बेहतर कमा नहीं सकती, वो मुझसे ज़्यादा एक्सेल नहीं कर सकती, ये वाला फैक्टर होता है. नहीं ये तो अगर ये होता है, ये अगर होगा तो फिर तो आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती, इसीलिए तो नहीं हो रही. हाँ, तो अभी लगता है कहीं हो जाएगी ऐसी कोई बात बनती. ऑब्वियसली सब चाहते हैं कि सेटल करें. आई डोंट वांट टू बी फादर का या भाई का कि यार अब बस सेटल हो जाओ. भाई और अब्बू जो है ना वो प्रेशराइजिंग बिल्कुल नहीं है. हाँ, जब तक अम्मी थी वो कहती थी यही राइट एज है, अभी कर लो, बाद में कौन करेगा, एज निकल जाती है तो ये होता है. फिर जब मैंने अम्मी से बोला मुझे जो है ना लॉ भी करना है, अब मैं MPA बन गई हूँ तो अभी जल्दी से मैं लॉ भी कर सकती हूँ, मास्टर्स तो मेरा है तो मुझे एक और मास्टर्स कहते इस तरह का फिर हम लड़का कहाँ से ढूंढेंगे जो डबल ट्रिपल मास्टर्स हो. तो मैं बोलती थी आप उसको जाके बताएगा मैं मैग्ना cum laude ग्रेजुएट हुई हूँ, टॉप 10% अपने स्कूल में ग्रेजुएट हुई थी. तो कहते थे नहीं अब बस कर दो ये पढ़ना, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड. हाँ, मुश्किल हो जाएगी ना वो मैच करना कि भाई किस तरह से अब उसको मैच करेंगे. लेकिन अच्छा अब बहुत डिफरेंट हो गया है, अब लड़कियां हों या लड़के ये चीज़ ज़रूर देखते हैं कि आपकी कंपैटिबिलिटी अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम शादी करेंगे, वरना पहले तो माँ बाप ने जहाँ का 18 साल 19 साल लड़कियों की, क्या हमारी अम्माओं की भी हुई है, तो वो आपको लगता है वो ठीक था जो अरेंज मैरिज बस कर दी जहाँ फिर मोहब्बत भी खुद ही हो गई और सब, या फिर ये सही है जो आज की जनरेशन कर रही है? बताओ क्या होता है व्हेन मैरिज में जब लव बहुत उरूज पे होता है तब आदमी सोचता है कि अब शादी करनी चाहिए, तो उस वक्त शायद हैस्टी डिसीजंस ले लेते हैं. तो कहीं कहीं आई थिंक अरेंज मैरिज भी सही होती है, कहीं कहीं लव मैरिज भी सही होती है, लेकिन अगर अरेंज्ड इनटू लव हो जाए तो वो एक अलग ही सिचुएशन. लेकिन हाँ आई थिंक मज़हब भी इजाज़त देता है, सोसाइटी भी इजाज़त देनी चाहिए कि एटलीस्ट इतना टाइम पीरियड हो कि आप एक दूसरे को समझ सकें. अच्छा, एक और चीज़ होती है कि अब जैसे अब आप फेमस हैं, आप एक पॉलिटिकल पर्सन हैं, आप कहाँ फेमस? आप फेमस नहीं है तो हम आपका इंटरव्यू तो ऐसे नहीं कर सकते थे सुमेता. नहीं, आप फेमस हैं, तो कभी ऐसा किसी एक्स ने रब्ता किया हो कि यार तुम तो पॉलिटिक्स में आ गई, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, ऐसा हुआ कभी? आजकल तो एक्स कुछ और है, बट हाँ बिल्कुल किए राब्ते. अच्छा. किए हैं, कुछ ने अच्छे राब्ते किए कि वी आर वेरी प्राउड कि तुम पहुंच गई वहां तक जहां तक तुम सोचती थी करना. अच्छा. पॉलिटिक्स का तो वैसे भी किसी को नहीं पता था ना मुझे पता था कि मुझे पॉलिटिक्स करनी है, बट हाँ कि कुछ अच्छे वो हैं जो एक्सेस भी दोस्त बन जाता है. कुछ एक्सेस होते हैं जिनको वाकई में आदमी ब्लॉक कर देता है, सारी जिंदगी नहीं मिलता. कितनों को ब्लॉक किया था? सही बताना. एक्सेस तो कोई इतने खास ब्लॉक नहीं, बिकॉज वो इन्फैचुएशन, अट्रैक्शन, आदत वाला सीन था. वो सीरियस मैटर नहीं था. नहीं, नथिंग. बट ब्लॉक मैंने बहुत लोगों को किया. वो तो किया ना, वो तो रिश्तेदारों को किया. वो तो किया ही किया, लोगों को भी बहुत ब्लॉक किया. वैसे रिलेटिव्स को पता है कि उनको ब्लॉक कर दिया सोशल मीडिया से. आई थिंक अब जब तस्वीरें नहीं आती ना तो पूछते हैं, वो मैं बता देती हूँ नहीं मैं अपना फेसबुक खुद नहीं चलाती. नंबर नहीं ब्लॉक किए, सोशल मीडिया से हटा दिया. हाँ, वो जरूरी होता है. फोन तो चलो आप अपनी मर्जी से उठाओगे, बिजी है नहीं बात कर सकते होते, बट हाँ सोशल मीडिया से ब्लॉक. वैसे जो पॉलिटिशियंस होते हैं या फिर ना भी हो, जब आप एक सोशल वर्क में भी होते हैं आपके पास टाइम नहीं होता है इतना. बिल्कुल. कि आप इतने ज़्यादा अपने रिलेटिव्स को टाइम दें, फैमिली को टाइम दें. अब उस बात का कभी गिल्ट होता है या सही है ठीक है? पहले ऐसा हुआ है कि ईद बकरीद आप टाइम नहीं दे पाते थे. अच्छा. क्योंकि आप ईद बकरीद पे बिजी होते थे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में बिजी होते, हल्के में बिजी हैं, ये सारी चीजें हैं आपकी, वहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फिर आपकी ड्यूटीज होती थी, ये सारी चीजें होती. लेकिन आई थिंक ओवर टाइम जितना वो चीजें सेटल होती गई, जितना एक्सपीरियंस आता गया, फिर सारी चीजें मैनेज होती गई. अब फैमिली को भी आदत हो गई है. अच्छा, वो यूज्ड टू है. अब वो यूज्ड टू है. फ्रेंड्स और मेरे बच्चे और वो तो है नहीं कि जिनको मुझे घर जाके वो करना है. इंशाल्लाह वो भी जब होंगे तो फिर वो भी व्हेन लाइफ कम्स एट इट फिर वो भी मैनेज हो जाएगा. फ्रेंड्स ऑब्वियसली आई एम अ वेरी सोशल पर्सन. तो बड़ा आप बताओ आपसे मैंने कितनी अच्छी दोस्ती कर ली थी. ये तो है. फ्रेंड्स का सर्कल बड़ा है या छोटा, स्मॉल सर्कल है? क्लोज फ्रेंड्स बहुत लिमिटेड है, मगर वैसे हाँ सबसे मिलना जुलना है सोशली. मैं वो तो आई नो यू सोशल बटरफ्लाई हूँ, हर एक से मिलती हूँ, हर एक से हर जगह आना जाना रखती हूँ, बट हाँ क्लोज फ्रेंड्स मेरे बहुत कम है. अच्छा, वो जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको कितना टाइम देती हैं? वो वाले क्लोज फ्रेंड्स बताऊं कौन से वाले, जिनको आप ज्यादा मिल भी ना सको लेकिन एक बार मिलो और सब कुछ कह दो. वो वाले दोस्त. अच्छा, ना भी राब्ता हो ना तो वो पता है कि यार
کوئی مسئلہ ہوگا نا اسی کو کال, اور وہ انسٹیگیٹ بھی نہیں کرتے کہ تم نے مجھے فون نہیں کیا, تم مجھ سے مل نہیں رہی, تم آ نہیں رہی, کوئی پلان نہیں بنا رہی. ان کو ایگزیکٹلی پتا ہوتا ہے, ان کو پتا ہے کہ ہم دونوں, ہم سب کہاں کدھر بزی ہیں, کیا نہیں ہے, اور کتنا ٹائم. اچھا سمیتا, آپ سمجھتی ہیں کہ جو زندگی ہے اس زندگی میں دوستوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے اور ریئل فرینڈس کی آج کل کے فیک ورلڈ میں, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس ریئل فرینڈس ہیں؟ کچھ ہیں, کچھ بننے کی کوشش کرتے ہیں. یو آر بلیسڈ اگر ہیں کچھ. آئی ایم ویری بلیسڈ. میری میں آپ کو بتاؤں, آئی ہیو ہیڈ a few friends جو میرے 22 سال پرانے دوست ہیں. اسکولس کے ٹائم کے, مطلب وہاں سے یو ایس سے ہیں, پھر وہ لوگ بھی دبئی شفٹ ہو گئے, کوئی پاکستان آ گیا, کوئی کچھ ہو گیا, تو ہاں میرے دوست ہیں. اور وہ بانڈیج بہت اسٹرانگ ہے. اچھا. اور فیملیز میں بھی اب بانڈیج بہت اسٹرانگ ہو گیا, کیونکہ اتنا ملنا جلنا رہا. پھر وہاں پہ جب ہم رہتے تھے تو کمیونٹی بہت چھوٹی تھی, تو ہر ایک, مطلب ہمارے پیرنٹس کو بھی پتا ہوتا تھا کہ ہم کس کے ساتھ ہیں, کہاں گھوم رہے ہیں, کون سی دوستیں ہیں, کیا ہیں. ایون لڑکے لڑکیاں سب, میرے گھر کا ایکسیس ہے, ہمیں ان کے گھر کا ایکسیس ہے. اچھا. اس طرح سے بہت ہوتا تھا. تو وہی فرینڈس کنٹینیو کریں. ہاں, کیا میں نے آ کے یہاں پہ بہت اچھے کلوز فرینڈس بنائے؟ مے بی یس, 1 2 3 4 اس طرح سے ہو سکتے ہیں, بٹ ناٹ اے لاٹ, اتنے زیادہ دوست نہیں. اچھا, وہ آج کل کی دنیا میں نا یہ ہوتا بھی ہے کہ زیادہ فرینڈس نہ بنائیں, ایک حد تک ہوں, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ کون فیک ہے اور کون ریئل ہے. اچھا, یہ جو دنیا ہے, جو سوشل میڈیا کی لائف ہے, کیونکہ آپ سوشل میڈیا بہت ایکٹیو بھی ہیں اور آپ نے اس کے لیے کام بھی بہت کیا, پارٹی کی طرف سے بھی بہت کام کیا, تو آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا ایک اچھی چیز ہے یا یہ ہمارے معاشرے کو خراب کر رہی ہے؟ آئی تھنک سوشل میڈیا امپورٹنٹ ہے. امپورٹنٹ تو امپورٹنٹ ہے, گلوبلائز چیز ہے. بہت ساری چیزیں مجھ جیسے جو پڑھتے بھی ہیں, جو اٹھا کے وہ نیوز پیپر بھی نہیں پڑھتے تھے, اب ہماری ہر چیز فنگر ٹپ پہ ہے. ایسا ہی ہے, ہمیں کوئی انفارمیشن, کوئی چیز, ساری چیزیں فنگر ٹپس میں. پہلے لوگ پالیٹکس میں بھی انٹرسٹ نہیں لیتے تھے, لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے اب لوگ ہر چیز کے اوپر پتا ہے, سب کو سب کچھ پتا ہے. تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ بھی ہے, ضروری بھی ہے. اور میں تو سوشل میڈیا بہت انجوائے کرتی ہوں. آپ انجوائے تو کرتی ہیں, لیکن آپ کا تعلق کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, اور پیپلز پارٹی ایکسیپٹ کرتی ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو اس طرح نہیں استعمال کر سکے جس طرح پی ٹی آئی نے استعمال کیا. تو جو پی ٹی آئی کا ایک بیانیہ ہے وہ بکا کہاں؟ سوشل میڈیا پہ. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ اس بیانیے کو سوشل میڈیا پہ شکست دے پائے یا پھر شکست دے سکیں گے؟ بالکل. آئی تھنک پیپلز پارٹی کا سوشل میڈیا جو تھا وہ پہلے سے بہت بہتر ہوا ہے اور ہوتا چلا جا رہا ہے, پروگریسو ہے, آگے بڑھ رہا ہے, چیزیں کر رہا ہے. جہاں تک بیانیہ کی بات رہتی ہے تو آئی تھنک ہمارا چیئرمین بی بی اور بھٹو صاحب کا جو ویسا میسج ہے, اس نے ویسے ہی اتنی گلوبلائزڈ کوریج کر لی ہے کہ صرف وہ سوشل میڈیا کا محتاط نہیں. لیکن آپ نے کہا نا سوشل میڈیا بہت ضروری ہے. اب آپ دیکھیں پیپلز پارٹی ڈیجیٹلی کہاں کہاں اویلیبل ہے, ہر جگہ اویلیبل ہے. اس کا پوائنٹ آف ویو ہر جگہ اویلیبل ہے. سب سے بڑی بات, چیئرمین خود ان ساری چیزوں کو بہت پسند بھی کرتے ہیں, یوز بھی کرتے ہیں, اور یوزر فرینڈلی, مطلب ہی از آلویز آن ٹویٹر. ان کا کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ ہر جگہ آ جاتی ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ ہماری ایسی ایک ورک فورس کریٹ ہو جو سوشل میڈیا کو آگے لے کے جائے, کیونکہ وہیں سے پوائنٹ اکراس ہو سکتا ہے. اب وہ ٹی وی اور وہ اس پہ اتنی ڈپینڈیبلٹی نہیں ہے جتنی جو چیز آپ کو ٹک ٹاک کر سکتی ہے, جو چیز آپ کو فیس بک. لیکن سوشل میڈیا نے نا ایک اور چیز دی, ہماری نوجوان نسل کو تباہ بھی بہت کیا ہے. ہیٹزم بہت ہے, یعنی کہ آپ کو ایسا لگتا ہے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں کسی کو بھی اٹھا کے گالیاں دے سکتے ہیں, کسی کو بھی اٹھا کے ٹارگٹ کر سکتے ہیں, اور یہ ہوتا ہے. آئی تھنک یہ ٹالرنس کی بات ہے. پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے ورکرز کو سکھانا چاہیے, بالکل, کہ ان کی کیا نظم و ضبط ہونا چاہیے, ان کی کیا پالیسیز ہونی چاہیے. اور چیئرمین صاحب کا تو بہت ہی کلیئر کٹ اس پہ ہر ورکر کو پتا ہے کہ گالی دینا, ابیوز کرنا, یہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیکن دیکھیں پیپلز پارٹی نے تو نہیں کیا, لیکن پی ٹی آئی کے دور میں بھی اور اس کے دور کے جانے کے بعد بھی, آپ بھی خاتون ہیں, میں بھی خاتون ہوں, ہم سب نے سوشل میڈیا بہت کچھ بھگتا. میں تو ریسنٹلی بہت کچھ بھگتا ہوں, مجھ سمیت بہت سے صحافیوں نے بھگتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک تو یہ ذہن سازی یہ اب ہو سکتی ہے یا کوئی جماعت سوشل میڈیا پہ لوگوں کی کر سکتی ہے, کیونکہ نوجوان جو ہے نا ہمارا, اس کو لگتا ہے کہ یہ جو چیز ہے نا, اس سے میں جس کو جو دل چاہے بول دوں اور مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے, تو اس کو کیسے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں؟ جب لیڈرز خود, عمران خان جیسا شخص جب خود گالی دینے پہ اور اسی کو انکریج کرے گا, تو پھر ورکر وہ چیز کرے گا جس پہ شاباشی ملے یا پیٹ آن دا بیک ملے تو وہ کریں گے.
چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی آپ کو اس بات کی تھپکی نہیں دی ہوگی کہ آپ نے 4 لوگوں میں بیٹھ کے کسی کو گالی دے دی, کسی کو برا بھلا کہہ دیا, کسی عورت کے بارے میں. حالانکہ آپ دیکھیں سب سے زیادہ نوٹس کوئی بھی بات ہوتی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, فیمنزم کے اوپر کہیں بات آتی ہے تو بی بی آصفہ سب سے پہلی ہوتی ہیں جو اس کے اوپر آواز اٹھاتی ہیں. بہت ساری چیزوں پہ چیئرمین صاحب سب سے پہلے وہ ہوتے ہیں جو آواز. تو جب آپ وہ کلچر ہی نہیں ایکسیپٹ کرتے, جب آپ اس کلچر کو پروموٹ نہیں کرتے تو ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی. لیکن یہ تو لیڈرز کا کام ہے. مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے پیپلز پارٹی کو اپنے سوشل میڈیا پر. آپ جیسے ینگ لوگ جو کہ سمجھتے بھی ہیں ڈیجیٹل میڈیا کو اور چیزوں کو, آپ لوگ کس طرح سے ہیلپ کر رہے ہیں, کیا پلانس کیا ہیں آپ لوگوں کے؟ دیکھیں ڈیجیٹلی سب کچھ جو ہے وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے, سو از پیپلز پارٹی. ہم نے کوئی موڈ کوئی پلیٹ فارم نہیں چھوڑا ہے جہاں پہ پیپلز پارٹی کی پریزنس نہیں ہے. صحیح. ہم بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ پی 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 ڈیجیٹل, جس طرح شرجیل رام میمن نے آپ نے دیکھا ہوگا پورے پاکستان میں اس کا نیٹ ورک واپس سے پھیلایا, اور یہ چیئرمین صاحب ہی تھے جنہوں نے بولا کہ آئی وانٹ کہ یہ اس طرح سے کام ہو, پورا نیٹ ورک بنے, سارا کام ہو. تو شرجیل صاحب ٹوک اٹ ٹو اے نیکسٹ لیول, جہاں پہ انہوں نے یہاں تک بھی بولا کہ آئی وانٹ کہ صرف سوشل میڈیا کا جو واریئر ہے وہ صرف فون پہ بیٹھ کے بیان بازی یا کوئی ایسی چیز نہ لکھ رہا. میں چاہتا ہوں کہ میرے لوگ ٹرینڈ ہوں, میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو بلا کے ان کی فارمل ٹریننگ کرائیں تاکہ کل صرف یوتھ ہماری صرف ٹویٹر پہ بیان بازی نہ کر رہی ہو لیکن آگے ایکسیل بھی کرے. تو وہ جو آپ کا ڈیجیٹل میڈیا سیل ہے جس کو آپ خود بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں, اور میں جانتی ہوں کہ پیپلز پارٹی نے ایک بہت بڑی نوجوان کو اس ایک امبریلا کے انڈر جمع کیا ہے, ان کی تربیت کے لیے آپ لوگ کیا کریں, ذرا بتائیں کہ کس طریقے سے ان کو, ایک تو آپ ان کی تربیت کر رہے ہیں, ان کو سوشل میڈیا کا استعمال بتا رہے ہیں, اور ایک پازیٹیوٹی پھیلائیں گے آپ لوگ پیپلز پارٹی. بالکل, جس طرح میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ پلان میں یہ شامل ہے کہ ہم نے صرف ان کو ایک ٹاسک دے کے چیز پھیلانی نہیں ہے سوشل میڈیا پہ. ہم چاہتے ہیں کہ ان کی فارمل ٹریننگز ہوں, باہر سے ہوں, پاکستان سے ہوں. کل کو یہی نوجوان جو گھر میں بیٹھتے ہیں وہ ایکسٹرا آمدنی بھی اسی چیز سے کما سکیں. جیسے اب اے آئی کا زمانہ آ گیا, ابھی اے آئی کی ٹریننگز اتنی نہیں اویلیبل ہے, لیکن ہم اے آئی کے اوپر بھی ٹریننگز کریں, ہم اور زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر ٹریننگز کریں, ہم ڈفرینٹ سرچ انجنس ٹائپ کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں, آئی ڈونٹ نو, مائکروسافٹ ہے, XYZ, جتنی بھی یہ سارے وہ ہیں, اس میں ہم آگے کر کے سرٹیفکیشنس پہ جا سکتے ہیں. دس از آل پارٹ آف دا پلان. ٹرین دا ٹرینر والا بھی پلان تھا. سو بہت ساری چیزیں پی 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 ڈیجیٹل کے اندر آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ صرف پی 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 ڈیجیٹل کا بیانیہ آگے نہیں بڑھ رہا ہوگا بلکہ یوتھ کو, ہمارا جو چیئرمین ہے وہ خود ایک یوتھ وہ ہے, تو وہ چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں دیٹ ہی از گوئنگ ٹو امپلیمنٹ اٹ آلسو. ابھی بھی وہ نوجوان کی بات کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آگے اسی طرح سے چیزیں پروگریسو. دیکھیں نوجوانوں نے ہمارے ملک کو آگے بڑھانا ہے, ہماری اگلی نسل یہی ہے. لیکن سمیتا ایک بہت ہی تلخ حقیقت ہے, وہ یہ کہ آج کل کا جو دور ہے, جتنی مہنگائی اور جتنی صورتحال خراب ہو گئی ہے, ہمارے ملک کا نوجوان یہ ترجیح دے رہا ہے کہ وہ یہاں سے باہر چلا جائے, وہ نکل جائے بس کسی طرح. آپ کو پتا ہوگا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اس سال میں پاسپورٹس بنوائے, اور لوگ نکلے بھی ہیں اور نکلنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. آپ خود ایک نوجوانوں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, آپ کو کیسا لگتا ہے جب آپ سنتی ہیں خبریں کہ ہماری کتنی بڑی نوجوان جو کہ بہت ٹیلنٹڈ ہے وہ جا رہے ہیں یہاں سے؟ دیکھیے کچھ پلانز ہوتے ہیں جو فیوچر پلانز ہوتے ہیں. آئی فیل کہ جب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آئیں گے تو کچھ فیوچر پلانز ہوتے ہیں بہتری کے. آپ ابھی دیکھیں کہ جتنا انہوں نے فورن میں جا کے چیزیں کری, میٹا جو شروع ہوا اس میں بھی یوتھ کے لیے کتنی چیزیں کھلیں گی. تو اس طرح کی اپرچونیٹیز آئیں گے جب ہمارے حکمران اور ہمارے لیڈرز ٹورڈز دیٹ کام کریں. پچھلے جو 5 سال رہے ہیں وہ ڈیزاسٹرس رہے. اس میں جو یوتھ کی بات کرنے والے لوگ تھے وہ تو ایسے بزرگ لوگوں کے ساتھ کام کرتے رہے جو یوتھ کو وہ نہیں ہوا. جو یوتھ کو ٹکٹس دینے والے تھے وہاں پہ آپ ابھی دیکھ لیں سندھ اسمبلی میں بھی کتنے نئے چہرے آئے ہیں, کتنے ینگ لوگ آئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ ینگ لوگوں کو وہ دیا ہے, اپرچونیٹیز دی ہیں. اور صرف ایم پی اے بننا وہ نہیں ہے, اور دوسری چیزوں میں بھی آپ کی جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہوں گی, ساری چیزیں ہوں گی. کچھ فیوچر پلانز ہوتے ہیں بگر پلانز. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید سمیتا ابھی اس طرح کے پلانز کو ہم اس طرح سے پرسو نہیں کر پا رہی یا بتا نہیں پا رہے کہ ہمارے کیا پلانز ہیں. پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ نیکسٹ ہماری ہے گورنمنٹ, بلاول بھٹو زرداری پی ایم ہوں گے اور وہی پھر چیزوں کو لے کے چلیں گے. لیکن کیا پلانز ہیں, کیا سوچا ہے, کیا ایک ہوتا ہے نا روڈ میپ ہوتا ہے,
تو کیا روڈ میپ ہے؟ دیکھیے سب سے بلاول صاحب کی آپ ہر اس میں وہ سنیں گے کہ وہ یوتھ کے اوپر بات کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں جتنی ویمن امپاورمنٹ اس صوبے میں ہوئی ہے, وہ بھلے قانون کے حوالے سے ہو, وہ بھلے بسز کے حوالے سے ہو. کسی اور صوبے نے پنک بس نہیں شروع کری. یہ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن تھا کہ میں اپنی عورتوں کو, جس میں یوتھ بھی ہے, جو اپنے گھروں سے نکل کے جائے گی, جاب پہ جائے گی, میں اس کو وہ امپاور بھی کرنا چاہتا ہوں, سیفٹی بھی دینا چاہتا ہوں, سیکیورٹی بھی دینا چاہتا ہوں. یہ دوسرے صوبوں میں تو کہیں بھی نہیں ہوا. جتنا یوتھ پالیسی کے اوپر جو بھی چیزیں ہیں وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوئی. اس کے علاوہ یوتھ کے لیے جتنی وہ بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, امپاور کرنے کی, ایکسپینشن کی, خواتین کی تو کرتے ہی کرتے. بی بی کا تو کتنی ساری جو چیزیں بی بی کے زمانے میں ہوئی, وہ جیلز ہوں, وہ ویمن رائٹس ہوں, وہ کوئی بھی چیزیں ہوں, وہ ویمن جیلز ہوں, ساری چیزیں بی بی کے زمانے میں ہوئی. اور دوسرے لوگوں نے آ کے سندھ میں ایسی کوئی چیزیں نہیں کری جس سے ہم بول سکیں یہ ویمن امپاورمنٹ ہے. سب سے زیادہ لیجسلیشن سندھ میں ہوئی ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے سب سے زیادہ ویمن لیجسلیشن سندھ میں, کیونکہ مجھے ریپڈ فائر بھی کھیلنا ہے, وہ ذرا مزے کا ہے, تو میں چاہتی ہوں تھوڑا سیریس ہو جائے سوال. ایک سوال کہ کیونکہ آپ بھی کراچی میں رہتی ہیں, میں بھی کراچی میں رہتی ہوں, کراچی اور سندھ, آپ خواتین کے لیے سمجھتی ہیں خواتین کیا کسی بھی شہر کے لیے سیف ہے؟ میں اور آپ نے کر سکتے ہیں؟ اس سے سیفر ہو سکتا, اس سے سیفر ہو سکتا. ہم رات کے 2 بجے اکیلے نکل سکتے ہیں روڈز پہ؟ نہیں, اس سے سیفر ہو سکتا ہے. کیا کر سکتے ہیں؟ لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہونی چاہیے, اصلاحات ہونی چاہیے, بالکل ہونی پولیس کے شعبے میں بالکل ہونی چاہیے. اور آپ ڈیفینیٹلی نیکسٹ الیکشنز میں کھڑی ہو رہی ہیں ٹکٹ پہ؟ آئی ہوپ سو. ہاں, تو کیا یہ تو پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی. وہ تو ڈیفینیٹلی, لیکن آپ کو اگر دیا گیا ٹکٹ, بالکل میری ایسپریشنز تو ہیں. کیا سوچا ہے آپ نے کہ شاید میں بھی ایم پی اے یا کوئی نہیں, آپ کریں گے کیا؟ کریں گے. آپ کیا خدمت کریں گی؟ میں جس طرح سے بھی خدمت ہو سکے گی, پہلے بھی خدمت کی ہے, ابھی بھی کرتی ہوں اور آگے بھی کرنا چاہتی ہوں. جس طرح سے بلاول بھٹو کے ساتھ جو بھی ہے, ان کے ساتھ مجھے اتنا اندازہ ہو گیا ان 3 سالوں میں کہ کوئی بیٹھے گا نہیں, سب کام کریں گے, سب کام کریں گے. اینڈ دیٹس واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو. ریپڈ فائر کریں؟ کھیلا ہے کبھی؟ ٹی وی شوز پہ کھیلا ہے, لیکن ہاں اسٹرکٹ کوسچنز نہیں, اسٹرکٹ نہیں ہے, ایسے ہوں گے بس ریپڈ, مطلب ریپڈلی آنسر دیں. اچھا سمیتا, کیونکہ ہم نے آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں تو بات کر لی, میں کچھ آپ کو آپشنز دوں گی, آپ نے اس کو کوئکلی چوز کرنا ہے. لو میرج یا ارینج میرج؟ لو. بلاول بھٹو یا آصفہ بھٹو زرداری؟ بوتھ. نہیں, ہاں آپ نے یہ نہیں بولا تھا کہ پک ون, نہیں آپ نے ایک. بوتھ. اچھا, بلاول بھٹو یا پھر زرداری صاحب؟ یہاں پہ بہت نہیں ہوگا. نہیں, میں چیئرمین سے زیادہ وہ ہے, آبویسلی ان سے اتنی ملاقات بھی نہیں ہے اور وہ بھی نہیں ہے, سو بلاول بھٹو. اچھا, آپ کو اگر موقع ملے پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی اور پارٹی جوائن کرنے کا, سمجھے پیپلز پارٹی نہیں ہے, تو آپ کہاں جائیں گے, کس پارٹی میں جائیں گے؟ میں کوئی دوسری پارٹی ہو جو نہیں بنائیں گی, کوئی دوسری پارٹی جو ہاؤس پارٹی ہوتی ہے وہاں چلی جاؤں. کٹی پارٹی؟ ہاں, کٹی پارٹی, ہاؤس پارٹی, نو ادر پارٹی اینی مور. آپ نے کوئی پارٹی بنانے کا سوچا ہے ویسے مستقبل میں؟ بالکل بھی نہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی رہیں گے اب دس از فائنل. اچھا, اگر پیپلز پارٹی نہ ہوتی اور اگر آپ سیاست میں نہ ہوتی تو آپ کہاں ہوتی؟ میں کسی ہاسپٹل میں پریکٹس کر رہی ہوتی. کیا؟ اچھا, ڈاکٹر ہوتی ہیں آپ؟ سائیکیٹرسٹ, وہ سائیکالوجسٹ. آپ ہوسٹ بھی تو ہو سکتی تھی. میں ہوسٹ رہ چکی. نہیں, مگر آپ I didn't enjoy it. اچھا, آپ کو مزہ نہیں آیا؟ کیوں؟ وہ بھی جب سیگمنٹ اورینٹڈ تھا نا تو وہ صحیح تھا. آپ کا فیوریٹ ہوسٹ کون ہے, چاہے وہ انٹرٹینمنٹ ہو یا نیوز, کوئی بھی ایک؟ the funny guy تابش. اچھا, ہاں, I think I like him. اور اگر میں بات کروں کسی پولیٹیکل شو کی تو کون ہے آپ کا فیوریٹ؟ کوئی نہیں, آپ پولیٹیکل شوز نہیں دیکھتی؟ پولیٹیکل شوز پورا دن دیکھتے ہیں, مانیٹرنگ کرنی ہوتی ہے, ساری چیزیں کرتی ہوتی ہیں. سب سے زیادہ آپ کو کون سا ہوسٹ انسپائر کرتا ہے؟ کیا اس کے سوال بڑے ٹھیک ہوتے ہیں؟ کوئی ایسی انسپریشن نہیں. کوئی نہیں ہے. کس کو ہوسٹ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کس کو آپ بتائیں, کس کو ہوسٹ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ وہ جو انوائنگ سی نادیہ خان ٹائپ والے لوگ. نہیں, وہ تو ہے, بٹ پولیٹیکل شو جو کرتے ہیں ان میں سے کسی کو ہوسٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. کس کو نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ہاں, آپشنز دوں؟ ہاں دو. حامد میر, وسیم بدامی. کیوں؟ انوائنگ ہے. یہ دوسری میری ہوسٹ ہے, انوائنگ لگتا ہے, مطلب دوسری گیسٹ ہیں جنہوں نے وسیم بدامی کو بولا ہے کہ ان کو, حالانکہ آئی نو ہم ویری ویل, بہت سویٹ ہے ویسے. ہوگا سویٹ بٹ تھوڑا سا انوائنگ لگتا ہے. کیا سوال کرنے میں انوائنگ لگتا ہے؟ وہ معصومانہ سوال. وسیم, نو مور معصومانہ سوال. اچھا, اب آپ بڑے ہو گئے. اچھا, اگر میں بات کروں ایک پولیٹیشین جس کو پولیٹیشین نہیں ہونا چاہیے تھا. عمران خان. نہیں ہونا چاہیے تھا, کیا ہونا چاہیے تھا؟ کھلاڑی. آئیکن ہو سکتے ہیں, پولیٹیشین نہیں ہے. اچھا,
یعنی کہ وہ جو کرسما ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ پولیٹیشین میں نہیں ہے, وہ ایز اے پلیئر تھا. اچھا بس آخری 2 ریپڈ فائر کہ اگر میں یہ بات کروں پی ٹی آئی میں اور کسی کو پولیٹیشین نہیں کچھ اور ہونا چاہیے تھا, تو 2-3 آپشنز ہیں, فواد چودھری, شاہ محمود قریشی اور اسد عمر. ان تینوں میں سے کسی ایک کو پولیٹیشین نہیں ہونا چاہیے تھا. ان میں سے ایک کو نہیں ہونا چاہیے تھا. ڈبو نہیں ہونا چاہیے تھا. نہیں ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے تھا؟ تھوڑا سا کیلیبر ہوتا ہے. نہیں, کیا ہونا چاہیے تھا؟ وہ پیپلز پارٹی میں بھی رہ چکے ہیں, نو دیٹ. I know of course I know that بٹ ضروری نہیں ہے, آپ سیکھتا ہے, نکالتا ہے, چھانٹی ہوتی ہے, you know whatever, بٹ نہیں, ان کو پولیٹیشین نہیں ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ میں کوئی جوکر شوکر ٹائپ کا انٹرٹینمنٹ وہ ہونا چاہیے. آپ نے لاسٹ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہی واز رننگ, تو آپ سمجھتی ہیں ان کو پولیٹیشین نہیں ہونا چاہیے؟ ایبسلیوٹلی. چلیں, وش یو گڈ لک, اور ہم آپ کو یہ گڈ لک بھی کرتے ہیں کہ آپ کو ٹکٹ ملے اور اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے آپ بہت اچھا کام کریں اور یوتھ کے لیے بہت اچھا کام کریں, وومن امپاورمنٹ کے لیے کام کریں, اور ہم ایسے ہی بیٹھ کے انشاءاللہ پھر گپ لگائیں گے اور پھر آپ سے پوچھیں گے آپ نے کیا کیا کیا, پھر میں آپ کو بتاؤں گی میں نے انشاءاللہ. سمیتا, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ کہ آپ یہاں آئیں, اینڈ تھینک یو سو مچ گائز کہ آپ نے ہم اور آپ دیکھا. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ سے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. بائے بائے, اللہ حافظ.